بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ قوم جنات، انسان، ہمزاد اور موکل میں فرق کیا ہے۔ یہ بڑا ایک ضروری سوال ہے۔ تو یہ مخلوقات ہیں، یعنی کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح قوم جنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اسی طرح موکلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ان میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ یعنی کہ موکل جن اور انسان میں سے زور آور کون ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جن اور فرشتہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ قوم جنات جو ہیں وہ تو پراپر ایک مخلوق ہے، اسی طرح موکلات ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہے، لیکن ان چیزوں میں سے جو جیسے ہم ہیں انسان، تو ہم ان سے زیادہ زور آور ہیں اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ اگر نہ سمجھیں وہ تو چھوٹا موٹا ایک بھوت آ جائے گا تو وہ مطلب حالات خراب ہو جاتے ہیں اپنی، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن انسان اپنی آئی پر آئے تو یہ 7 آسمانوں کے اوپر اس کو پھر اس کا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہوتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو چھوڑ دے تو پھر وہ کیا کہنا چاہیے کہ جیسے جانور ہوتا ہے تو وہ بھی سمجھدار ہوتا ہے اسے۔ یہ بڑی ایک غور کرنے والی باتیں ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہمیں تخلیق کیا، جیسے ہمیں سارا کچھ کیا، اگر یہ باتیں پلے پڑ جائیں اور ہماری عبادت اور ریاضت جو ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد، یعنی کہ اس بنیاد پر اگر ہم اپنے آپ کو لے کر چلیں تو قوم جنات اور یہ موکلات یہ ہمارے زیر ہیں، ہم ان سے زیادہ زور آور ہیں، ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک موضوع ہے کہ شیطان جو ہے ابلیس، یہ اس کا جو سلسلہ ہے کہ جی یہ شیطان آ گیا، فلانا ہو گیا، بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں۔ تو میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آیا شیطان خود سے کوئی چیز ہے؟ ہرگز نہیں۔ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی کہ وہ پیداوار ہے اللہ کی۔ شیطان خود سے کوئی چیز نہیں ہے، شیطان کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور یہاں پر آ کر پھر جب وہ آ جاتا ہے کہ جی رحمان کام نہیں کرے گا تو شیطان کر دے گا، تو یہ واضح طور پہ اتنے بڑے فرق ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کے لیے۔ تو قوم جنات یہ پراپر ایک مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اسی طرح موکلات ہیں، اسی طرح انسان ہیں۔ تو انسان زیادہ زور آور ہے، اور وہ جو ہمزاد ہے وہ چونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان سمجھ لیں، شیطان کہہ لیں، تو وہ ایک چیز ہمارے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ احادیث شریف میں بہت سارے نام بھی بتائے ہیں اس کے، یعنی کہ وہ شیطان ہے، پھر اور بہت کچھ ہے۔ لیکن جب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پکارتے ہیں، شیطان کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کو رد کیا جاتا ہے، تو پھر وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، پھر وہ ہمیں گمراہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا ایک نقطہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ شیطان پیدا ہوا ہے تو اب اس نے شیطان ہی رہنا ہے، یہی تو ادھر آ کے دکھانا تھا دنیا میں کہ اپنی عبادتیں کرنی ہیں، ریاستیں کرنی ہیں، تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو پیپر ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے۔ دارالعمل اس طرح ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم یہاں جو بھی کریں گے تو اسی طرح سمجھا جائے کہ وہ ہماری ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ ہمیں پھر وہ چیزیں دکھائی جائیں گی۔ جیسے میں کہہ دوں گا جی میں نے تو یہ دنیا میں کام کیا نہیں تھا، تو مجھے بتایا بھی جائے گا۔ جیسے میرے اعضاء ہیں یہ بولنا شروع کر دیں گے، میری آنکھیں بتائیں گی، میری زبان بتائے گی، میرے ہاتھ بتائیں گے، میرے پیر بتائیں گے۔ تو یہ بڑی، تو جب ہم خوف اللہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس طرح کے کام نہیں کرنے، تو شیطان کو شکست ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فتح ہوتی ہے۔ اور جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو گویا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ تو پھر اس کیفیت میں جو بندہ چلا جاتا ہے تو قوم جنات ان کے پاؤں دباتے ہیں، اور موکلات جیسے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے، اللہ کے جو ولی گزرے ہیں جنہوں نے سیلف سیکریفائس کیے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے مطلب کام کر دکھائے ہیں دنیا کو، تو وہ یہی باتیں تھیں کہ یہ جو مخلوقات ہیں وہ ساری تو ان کے یعنی کہ تابع ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں قرآن پاک میں جو واقعہ ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے اندر بڑا ایک باریک نقطہ بھی ہے کہ جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو آپ گر رہے ہیں، یعنی کہ آگ، اور وہ سمجھتے ہیں شاید آگ وہ چھوٹی سی کوئی آگ تھی، نہیں، وہ اس آگ کی جو گرمائش ہے وہ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے فٹ دور تک تھی اس آگ کی گرمائش، اور وہ آگ کس طرح کی ہوگی۔ تو جب ان کو پھینک بھی دیا تو اللہ کے نبی جب اس میں گرتے جا رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو بچانے کے لیے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو بچاؤں۔
تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جبرائیل بھی اللہ نہیں بھیجا ہوا ہے، یہ فرشتوں کا سردار ہے تو یہی مجھے بچا لے؟ نہیں، فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ بات یہ سمجھنے والی ہے۔ وہ پھر گئے، پھر واپس آئے، پھر فرمایا اللہ کے نبی مجھے اللہ نہیں بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے، تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی عمل ہوا، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی کہا۔ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ آگ میں گر جائیں گے، جل جائیں گے یا کوئی بھی نتیجہ نکلے گا، نہیں، بات آپ کی وہی ہے کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا اگر اس کو بچانا ہوگا۔ تو وہ جب مطلب بہت قریب آ گئے، بس یہی تھا کہ بس اب گرنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلامتی کی بات نہ کرتے تو وہ جو ٹھنڈک ہے وہ بھی بڑی ان کے لیے اچھی نہیں تھی۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ انہوں نے یہ دیکھیں موکل سے مدد نہیں مانگی، موکل کو نہیں کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے مقرب فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور ان سے پیار ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ان کی انہوں نے بات نہیں مانی کہ آپ میری مدد کریں، فرمایا نہیں، مجھے مدد چاہیے اللہ کی۔ یہ بڑا ہمارے لیے یعنی کہ سمجھنے والی بات تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب ہم اپنے اندر لے آئیں گے تو شیطان آٹومیٹکلی ڈنائی ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف رکھنے سے، اللہ کی عبادات کرنے سے، اور ہماری روح کی جو خوراک ہے وہ دیسی گھی نہیں ہے، وہ کوئی مکھن نہیں ہے، کوئی مطلب خالص وہ دودھ نہیں ہے۔ روح کی غذا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک کلام ہے، وہ نور ہے کہ جب ہم اللہ کے نور کو پڑھتے ہیں وہ ہماری روح جو ہوتی ہے اس کو غذا مل رہی ہے، وہ اس کو مطلب اس کو تقویت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور اس چیز سے پھر جب وہ اس کا جو ایک بیک اپ ہے روح کا، تو یہ ساری مخلوقات جو ہے ہماری روح کے زیر ہیں، ہماری روح جو ہے ان سب مخلوقات کے اوپر ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ تو سب سے زور آور انسان ہے۔ یہ جو جن ہے ٹھیک ہے، دنیا میں اس کا مطلب بڑا زور ہے، وہ علم بھی رکھتے ہیں، موکلات کا بڑا ایک مقام ہے، اس باتوں سے انکاری نہیں ہے کہ وہ مطلب کچھ نہیں ہے یا ان کو آتا کچھ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پر وہ بیلنس ہے، لیکن انسان جو ہے یہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، یہ ہر مخلوق سے زیادہ افضل ہے، ہر مخلوق کے اوپر یہ حاوی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے، اگر اس کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، میرا پیچھے بیک اپ کیا ہے۔ اسی لیے جب مراقبہ کرتے ہیں نور کا، تو ایسے جب مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے میں فانی ہوں، میرا اللہ باقی ہے، یہ بیس ہے اس کی کہ میں تو ہوں ہی نہیں، میرا کیا ہے آج ہوں کل نہیں، لیکن میں فانی ہوں، میرا اللہ باقی ہے۔ تو وہ بھی ایک علیحدہ سے موضوع ہے۔ تو پھر وہ ٹریولنگ ہوتی ہے تو بڑے بڑے مطلب سفر طے ہو جاتے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے ہی۔ جیسے میں مطلب ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے جو ولی ہیں تو بالکل ان کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے ایسے نماز اپنی ایسے کر کے نیت کی، اللہ اکبر کہا ہے، تو وہ جب اپنا دیکھا گیا تو وہ مدینہ شریف کے اندر موجود تھے، لیکن بظاہر تو وہ ادھر لاہور میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ بظاہر آنکھیں ان کو یہاں پر دیکھ رہی ہیں لیکن وہ ادھر بھی موجود ہیں۔ اسی طرح پھر وہ اور بڑے بڑے معاملات ہیں، وہ ادھر بھی موجود ہیں۔ یہ ان ایکسپلینڈ ہے لیکن ان کو ساری سمجھ آ رہی ہے، وہ جو اللہ کے ولیوں نے ساری سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح آج بھی آقا الصلوۃ والسلام کی پاک محفل آج بھی لگتی ہے، آج بھی وہ محفل لگتی ہے، آج بھی وہاں پر اس نور کے ذریعے جایا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ جو ڈیوٹیاں کرنے والی ہوتی ہیں ان کو لیا جاتا ہے۔ تو وہ ڈیوٹیاں جنات کو نہیں ملتی یا فرشتوں کو نہیں ملتی، وہ انسانوں کو ملتی ہیں۔ تو انسان کے ساتھ جو ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں، جیسے میرے ساتھ قوم جنات پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ فرشتے پیار کرتے ہیں، تو یہ تو میرا کریکٹر ہے نا، میرا کردار ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اگر اللہ مجھے مل گیا ہے تو ساری مخلوق میرے تابع ہو گئی ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے، جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی میرے تابع ہیں۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو، اگر نہ راضی ہو تو پھر میں چاہے وظیفے پڑھتا رہوں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہوں، تو وہ اس کا بھی حاصل کچھ نہیں، یعنی کہ وہ بالکل بے سود ہے۔ تو ہمارے اندر 4 ایلیمنٹ ہیں انسان کے اندر، ہم 4 چیزوں کے محتاج ہیں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اس ظاہری دنیا میں رہنے کے لیے۔ روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا نور ہے، وہ کوئی نور پڑے گا صحیح اس کو کر کے لذت دے گا تو وہ بالکل نور جو ہے وہ روح اس کی جو ہے وہ زور آور ہو کر تنے گی، یعنی کہ بالکل ایسے چاق اور چوبند ہو جائے گی، اور جو اس کو ڈیمیج کریں گے زنا کی شکل میں، شراب کی شکل میں، جوئے کی شکل میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ڈنائی کرتے جائیں گے، وہ روح جسم کے اندر سو جائے گی، وہ کچھ بھی نہیں کرے گی، بس وہ سو گئی ہوئی ہے۔ تو وہ اپنے کام جو دنیا داری والے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔
تو ہم 4 چیزوں کے محتاج ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ ہمارا یہ جو باڈی جو جس چیز سے بنی ہے وہ 4 چیزوں کی بنی ہوئی ہے: خون، بلغم، سودا، صفرا۔ کوئی میڈیکل سائنس والا آ جائے اس بات کو وہ رد نہیں کر سکتا، یہ جو بناوٹ ہے جسم کی اس کے اندر وہ چیز رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو قوم جنات ہیں، ہمارے پاس 4 ایلیمنٹ ہیں، جنات کے پاس 3 ہیں، ہمارے انسان کے پاس 4، قوم جنات کے پاس 3 ہیں۔ وہ کون کون سے؟ آگ، ہوا، اپنا پانی، ان کے پاس مٹی نہیں ہے۔ قوم جنات کے پاس خاک نہیں ہے، ان کے پاس 3 ایلیمنٹ ہیں۔ فرشتے کے پاس 2 ایلیمنٹ ہیں، اس کے پاس خاک بھی نہیں، اس کے پاس نار بھی نہیں، یعنی کہ نہ وہ آتش ہے نہ وہ خاک ہے۔ اس کے پاس ہوا ہے اور پانی ہے، وہ اس کی بناوٹ ہے۔ پیچھے ایک رہ جاتا ہے، ایک ایلیمنٹ۔ اب اس کے بارے میں زبان اپنی باندھی رکھی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ جو دنیا داری کے، ظاہر داری کے جو علم ہیں، تو تمام جو افراد ہیں جنہوں نے ان علموں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو وہ سارے ان باتوں پر متفق ہے۔ میڈیکل سائنس بھی متفق ہے، بڑے بڑے تجربے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ایکسپیرینس کیے ہیں، تو یہ باتیں بالکل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو سب سے زور آور کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے، تو انسان کا جو ہے ہمزاد، یعنی کہ یہ سمجھ لیں یہ ایک چیز اس کو سائڈ پہ کر لیں، پیچھے رہ گئے 2، قوم جنات اور موکلات، یعنی کہ سب سے بڑے۔ پھر آگے تو اور قسمیں آ جاتی ہیں، پریے ہیں، پچھل پیریے ہیں، ڈائنے ہیں، بھوتنے ہیں، بھوت ہیں، فلاں ہیں، ڈمکاں ہیں، وہ تو لمبی ایک پوری لسٹ ہے۔ یہ حاکم ہیں، یعنی کہ یہ بڑے ہیں، تو ان میں بھی آ جاتے ہیں۔ ان میں بھی کلاسیں ہوتی ہیں، عالم علویہ اور عالم سفلیہ۔ علویہ جو ہوتا ہے اس کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور سفلیہ کا یہ شیطان ہے، یعنی کہ اس سے جو چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں، نیگیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری ادھر ہیں۔ جو علویہ کی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو پھر یہ فرشتے ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، وہ نیک لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ علم ظالموں کا ہے بھی نہیں، ظالم کو کوئی علم نہیں آتا، ظالموں کے لیے کوئی علم روحانی ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ تو معصوموں کا علم ہے۔ فرشتوں کا اگر علم ہے تو فرشتے تو معصوم اعظم ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام معصوم اعظم ہیں، یعنی کہ سب سے بڑے معصوم ہیں، فرشتے کو سردار ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی کے پاس آئیں گے جس کے پاس ظلم نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی ظلم کرتا جا رہا ہے دوسرے مسلمان لوگوں کے لیے، وہ ایک علیحدہ ہی ہتھیار بنا ہوا ہے، اس کے مطلب زبان سے، ہاتھ سے کوئی دوسرے محفوظ نہیں ہے، تو میرا یہ ایمان ہے اس کے پاس فرشتہ ایک بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ نیگیٹو وائبز اس کے پاس آ سکتی ہیں، شیطان کی شیطانیت اجاگر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس نور کبھی نہیں آئے گا۔ یہ بالکل میں حاضر و ایمان اس بات کو بتا رہا ہوں۔ وہ کوئی بھی آ جائے، تو اگر وہ شر کا مطلب جو سرکش ہوگا تو سرکش کو سپورٹ کرے گا، فرشتہ اس کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا، جتنا مرضی وہ زور لگا لے۔ اگر اپنے من کے اندر بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو لوگوں کو پریشان کرتا ہوں تو میں موکل کو بلا لوں گا تو پھر میں ان کو پنشمنٹ، یہ زندگی میں اس کا خواب ہی رہ جائے گا۔ وہ مخلوق کبھی بھی اس کے پاس نہیں آئے گی، اور جس کو خوف خدا ہوتا ہے تو یہ تو ویسے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جنات، موکلات، انسان اور ہمزاد، ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، اور اس کے متعلق کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن سمپلی یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ زوراور ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو ایک چیز رہتی ہے وہ بہت زوراور ہے، وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ انفینٹی ہے، وہ لامحدود ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا امر، تو یہ روح کیا ہے؟ تیرے رب کی طرف سے ایک امر ہے، تو امر ربی کو اتنا آسان نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ امر ربی یہ ہر ایک چیز کا سردار ہے۔ اس کو جو بات ہے کہ روحانی طور کے اوپر جیسے فن عملیات ہے کہ مجھ سے زیادہ زوراور کون ہے، تو مجھ سے زیادہ زوراور کوئی نہیں ہے، میں خود زوراور ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ۔ یا وہ ہے جو مطلب جو میں پسند کرتا ہوں، یا وہ انسان ہے جنہوں نے اس دنیا میں حقیر مال کے لیے، حقیر علم کے لیے اپنی جانوں کو شیطان کو بیچا۔ ایک وہ بھی ہیں، یعنی کہ ہیں وہ بھی انسان ہی، تو انہوں نے وہ دنیا داری میں شیطان کے لیے وہ جیتے ہیں، شیطان کے لیے وہ مرتے ہیں، حرام چیزیں وہ کھاتے ہیں، حرام میں ہی رہتے ہیں، حرام ہی وہ کرتے ہیں۔ توبہ استغفار، ہمارا تو ایسے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا تو ایک ہی ہے کہ سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے دنیا داری میں وہ مجھے کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ، رہتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، سارا کچھ کرتے ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے 1% بھی کچھ نہیں ہے۔ میں یہ بھی بات میں ایمان کے ساتھ بتا سکتا ہوں، قطعاً کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور جیسے جیسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتا جائے گا، اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف کرنا چاہیے،
اور اپنے علموں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے، جس کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہوں، وہ عمل کرنے چاہیے، وہ چیزیں پڑھنی چاہیے کہ انسان ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ تو اگر میں نور پڑھتا ہوں یا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں اور خوف خدا بھی رکھتا ہوں، تو میں اگر مر بھی جاؤں گا تو مجھے تو ایک ہی ہے کہ میں نے ایسا اس کے باوجود اگر اللہ مجھے جہنم میں بھی ڈال دے تو وہ اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن میں کم از کم یہ دیکھتا ہوں کہ میں ایسا کوئی عمل مطلب نہیں کرتا جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ مطلب میری سوچ ہے، اس طرح میں کرتا ہوں، یعنی کہ یہ میرا لائف سٹائل ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اللہ مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ خالق کل ہے، وہ چاہے مجھے جنت میں بھیجے، وہ چاہے مجھے جہنم میں بھیجے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن ظاہرداری میں جو پیپر دینے کے لیے آیا ہوں، جو مجھے کویشچن پیپر ملا ہوا ہے، اس کے یہی ہیں طریقہ کار کہ یہ کام نہ کیے جائیں اور یہ کام کیے جائیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ بالکل وہ کام نہ کیے جائیں جن سے اللہ نے منع کی ہے، اور وہی کام کیے جائیں جن کا کرنا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اس کے اندر ہماری نجات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری اپنی نجات ہے، ہماری اپنی صلاح ہے۔ اگر کر لیں، نہ کریں تو پھر وہ بھوت آ جائے گا، تو وہ انسان جو انفینٹی ایک ایلیمنٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو ایک معمولی سا بھوت، معمولی بالکل مائنر، جو بندہ ایسے کر دے تو وہ بھاگ جاتا ہے، تو وہ اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، اس کو ڈرائے گا، اس کو ایسی ایسی چیزیں دکھا دے گا کہ وہ انفینٹی جو ایلیمنٹ لیے بیٹھا ہے اب وہ بھوت کے آگے مغلوب ہو چکا ہے۔ ایک عجیب سوچ ہے اور ایک عجیب بات ہے، حالانکہ یہ سارا ہی حقیقت کے الٹ ہے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے۔ مجھے ڈر آ گیا، میں نے خواب دیکھا، ایک ڈرونی شکل تھی، وہ میرا پیچھا کر رہی تھی، وہ پتہ نہیں ڈرونی شکل کس کی تھی، اب وہ خواب میں بھی ڈر گئے ہیں۔ میں نے کہا اس طرح کی باتیں بھی یہ ہوتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ بھی پھر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر ڈراتی ہیں۔ تو ہمیں ڈرنے کا یا ایسا کرنے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، سمپل میتھڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کو اپنایا جائے، اپنی روح کو اجاگر کیا جائے، یہ ہر مخلوق کے اوپر حاوی ہے، بے شک حاوی ہے، یہ فرق آ گیا ہے۔ تو قوم جنات، موکلات اور دوسری جو مخلوقات ہیں انسان سمیت، یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیداوار ہیں۔